بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید کی خوشیوں کو، عید کی چھٹیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے، انٹرنیشنل مارکیٹ اپنے لیولز پہ ہائی پیک پر جا چکی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ اس وقت $3133 فی اونس کے قریب انٹرنیشنل مارکیٹ چل رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عید سے پہلے اپنی کلوزنگ آپ نے گولڈ کے اندر کرنی ہے، اور اگر کیش والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سرمایہ کیش میں رکھنا ہے، ان لوگوں کو بھی میں نے بتایا تھا، گولڈ والوں کو بھی بتایا تھا۔ تو الحمدللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ میں نے صرف آپ کو حالات حاضرہ کے مطابق جو اس کے لیولز بن رہے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ کے، اس حساب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عید کے بعد ہمیشہ ریٹ کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے۔ اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہائیلی ولیٹائل ہے، اس لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ریٹ بڑھنے کے امکانات ابھی مزید زیادہ ہیں۔ لیولز بھی آپ کو بتاؤں گا، سب کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو، آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو جناب سب سے پہلے انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں گے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ آج کے ڈے میں $3146 فی اونس کے قریب اوپن ہوئی، جس نے 3150 کا تقریباً ہائی لگایا، اور اس نے لو لگایا 3125 کا لو لگایا، اور اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ $3133 فی اونس کے قریب چل رہی ہے۔ آج اگر اس کی سپورٹ کی بات کریں تو آج اس کی سپورٹ بنتی ہے 3110 سے لے کے 3125 تک اس کی سپورٹ بنتی ہے، جبکہ اس کی ریزسٹنس بنتی ہے 3160، 3165، 3170 اس کی ریزسٹنس بنتی ہے۔ ٹرینڈ اس کا فلی والیٹائل ہے۔ اور اگر کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا رشیا اور یوکرائن کی جو وار ہے، وہ اس وقت تقریباً 70 سے 80% رشیا اور یوکرائن کی وار ختم ہو چکی ہے۔ اسرائیل اور غزہ اور حماس کے مابین جو کشیدگی دوبارہ سے ہوئی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے، وہ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ حماس نے کچھ مطالبات کو نہیں مانا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ نے اسرائیل کو اس بات کا جو نا حکم دیا کہ آپ دوبارہ سے جو نا اٹیک کریں تاکہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو 100% مانا جائے۔ اس وجہ سے اسرائیل نے غزہ کے اوپر دوبارہ سے بمبارڈمنٹ کی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ دوبارہ سے والیٹائل ہو گئی۔ سیکنڈلی ٹیرف کا معاملہ، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس وقت ہائیلی جس کو کہتے ہیں نا ٹاپ ریٹنگ، اس کے اوپر ٹیرف والا معاملہ ہے، جو کہ امریکہ کے جانب سے 70 سے 80 ممالک کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اور اس کے اگینسٹ میں جن لوگوں کے اوپر، جن ممالک کے اوپر ٹیرف لگایا جا رہا ہے، وہ ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ٹیکسز عائد نہ کی جائیں، 20 سے 25% جو ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے اگینسٹ میں جو اسٹریٹجی بنائی ہے، وہ اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ اگر ہمارے پہ ٹیرف لگایا گیا تو ہم اس ٹیرف کو ہم USD میں کے اندر ہم جو ہے نا اپنی جو پیمنٹ ہے اس کو USD میں نہیں لیں گے، US ڈالر کے اندر نہیں لیں گے، ہم اپنی پیمنٹ کو گولڈ کے اندر لیں گے۔ یہ ان ممالک کی جانب سے اگینسٹ یہ بات سامنے آئی ہے۔ اچھا، یہ والی بات اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے تو ہمارا گولڈ کی پرائسز کے اندر مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے عید سے پہلے یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ کچھ لوگ آ کے کامنٹ سیکشن میں یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی بات کو بار بار کہتے ہیں، تو یار میں اگر کوئی کہانی سنانا شروع کر دوں گا یا کوئی میں نئی بائنگ سیلنگ کے آپ کو پوائنٹس بتانا شروع کر دوں گا تو آپ کو اس میں زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمارے گروپ سروس کو اگر آپ نے جوائن نہیں کیا ہوا تو جوائن کر لیں، وہاں پر آپ کو گاہے بگاہے ہر چیز موقع پر بتائی جاتی ہے، ریٹس موقع پر دیے جاتے ہیں، جس سے آپ کو نقصانات کے کم سے کم چانسز ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ اپنے لیولز پر چل رہی ہے، ان لیولز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ سچویشن ہے گولڈ کے اندر رہنے کی سچویشن ہے۔ ہمیشہ جب بھی جیو پولیٹیکل سچویشن دنیا کے اندر خراب ہوتی ہے، یہودی ایک ایسی قوم ہے جو کہ ساری دنیا سے سونا اٹھانا شروع کر دیتی ہے، اور اس وقت بٹ کوائن کے اضافہ ہوا، بٹ کوائن کے اضافے کے بعد بٹ کوائن جو ہے نا تنزلی کا شکار ہوا۔ اس وقت بٹ کوائن 83,000 کے اندر راؤنڈ اباؤٹ چل رہا ہے۔ تو جو انویسٹر ہوتا ہے، جس نے اپنا پیسہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے، بٹ کوائن والا انویسٹر، وہ ہمیشہ وہ چیز کے اوپر انویسٹ کرتا ہے جو چیز کم وقت میں ایک اچھی پروفٹ دے رہی ہو۔ بٹ کوائن کے اندر ہے نا فی الحال جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں کہ وہ سلولی موونگ ہے،
اور گولڈ جو ہے وہ اس وقت اپنے لیولز پر ہائی پیک پر جا رہا ہے اس وقت، اس لیے سارا جتنا بھی خریدار ہے کرپٹو والا خریدار ہے، اور گولڈ والا تو گولڈ کے اندر ہی رہتا ہے، وہ گولڈ سے کہیں نہیں جاتا، تو اس لیے ساری دنیا سے لوگ موو کر رہے ہیں گولڈ کی طرف، اور ٹیرف والا معاملہ بھی آ گیا، جیو پولیٹیکل سچویشن بھی آ گئی، اس حوالے سے ساری طرف سے اگر دیکھا جائے، سارے زاویوں سے دیکھا جائے تو انٹرنیشنل مارکیٹ گولڈ کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو چکی ہے، اور گولڈ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہاں ایک اور بات بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اس کا اینڈ کب تک ہوگا، اس کی پوائنٹس کب تک اینڈ کریں گے، کہ ہم جو ہے نا کب تک گولڈ کو خریدتے رہیں اور کب تک اس کو خرید کے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، اس نے کوئی انڈے تو نہیں دینے۔ تو دیکھیں جو میں نے آپ سے پوائنٹ ڈسکس کیے، رشیا یوکرین کی وار تقریباً 70 سے 80% ختم ہو چکی ہے، اور سیز فائر ہو چکا تھا ایران، اسرائیل اور غزہ حماس کے درمیان جو ہے نا سیز فائر ہو چکا تھا۔ سیز فائر کے بعد کچھ شرائط جو ان کی پوری نہیں مانی گئی اسرائیل کی، تو اس وجہ سے دوبارہ سے وہاں پر حالات جو ہے نا کشیدگی کی طرف گئے۔ وہ اگر معاملہ دوبارہ سے سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہی انٹرنیشنل مارکیٹ آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ ایک دن میں یا 2 دن میں $100 سے $200 جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ ٹوٹ سکتی ہے۔ لیکن فی الحال جو سجیشن ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اپنے لیول پہ، بائنگ پریشر بھی ہے، اس میں سارے پریشر اس کے اوپر آ چکے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ 3100 کے لیول کو بھی بریک کر دیا ہے، جیسے کہ ایکسپرٹس اس وقت بتا رہے تھے کہ ساری دنیا سے جو گولڈ کی جو اس ایئر کے اندر جو آپ کو لیول بتاتا ہے کہ 3300 لیول اس ایئر کے اندر جائے گا، جو کہ آپ کو سامنے 3133 کا لیول آپ کو سمجھ آ کیا ہے، یہاں پر آ چکی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ، تو ہو سکتا ہے کہ 3200 کو بھی بریک کرے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہم نے جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر، جیو پولیٹیکل جتنے بھی حالات ہیں اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا سیلنگ کے حوالے سے۔ اچھا ایک اور میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ اس وقت جو لیول ہے وہ سب سے امپورٹنٹ لیول ہے 3060 کا لیول، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ آج یا کل کے ڈے میں یا پرسوں کے ڈے میں یا 4-5 دنوں میں جہاں پہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ ٹوٹتی ہے اور 3060 کو بریک کرتی ہے، اس کے بعد ہم سیلنگ کریں گے۔ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ 60 کو بریک نہیں کرتی، کچھ ریٹریسمنٹ لیتی ہے، اور ریٹریسمنٹ لینے کے بعد دوبارہ سے مارکیٹ ریجیکٹ ہو کے اوپر کی طرف آ جاتی ہے، تو ہم نے دوبارہ سے بائنگ میں ہی رہنا ہے، اور ہم نے سیلنگ کی طرف نہیں جانا۔ فی الحال جو لوگ 100% کیش میں ہیں ان لوگوں کو میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر فی الحال خریداری سے پرہیز کریں تھوڑا سا، ٹھیک ہے، ریٹریسمنٹ میں خریداری کریں۔ اف مارکیٹ 3060 تک اگر چلی جاتی ہے تو پھر آپ نے 100% کیش والے لوگوں نے صبر کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے سونے کو نہیں خریدنا جب تک میں نہ کہوں۔ اس وقت گولڈ کے ریٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس وقت گولڈ کی پرائس ہے، پیس کی پرائس چل رہی ہے 3,36,000 روپے، پٹھور کی پرائس ہے 3,31,000 روپے۔ دبئی میں اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے 3,38,000 روپے ریٹ چل رہا ہے، اور پشاور میں جو پکے تولے کا ریٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پشاور میں اس وقت 3,50,000 پشاور میں اس وقت پکے تولے کا ریٹ ہے، اور اس وقت راولپنڈی ڈویژن میں پیس کی پرائس ہے 3,37,000 روپے پیس کی پرائس ہے، پٹھور کی پرائس ہے 3,32,000 روپے پٹھور کی پرائس ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں کسی اچھے کانٹینٹ میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔